السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 778، حضرت دیولہ کے اعتراضات کے جواب۔ مرکز نظام الدین اہل اللہ کی آماج کہاں ہیں؟ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعتراض نمبر 157، تبلیغی کام امانت ہے، وراثت نہیں۔ جواب: دین و دعوتی کام کے لیے نبی زکریہ علیہ السلام نے لجاجت کے ساتھ اللہ رب العزت سے وارث مانگا اور عرض کیا، یرثنی و یرث من آل یعقوب، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 6۔ ترجمہ: بخش مجھ کو اپنے پاس سے ایک کام اٹھانے والا جو میری جگہ لے اور یعقوب کی اولاد کی۔ فائدہ: حضرت زکریہ علیہ السلام کی یہ دعا دنیاوی منفعت کے لیے ہرگز نہیں تھی، بلکہ یہ دعا دعوتی محنت اور اس کام کی ذمہ داری کو برقرار رکھنے کے لیے تھی۔ یعنی میں اپنے رشتہ داروں اور اقربا سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کی محنت اور اس کے قائم رکھنے میں سستی کرے۔ لطیفہ: جو فکر و غم گھر کے فرد پر سوار رہے گا، اس طرح کا غم و فکر باہر والوں پر طاری ہو غیر ممکن ہے۔ دعوتی محنت کے اصول و بنیاد میں وارثین کا انتخاب شروع سے چلا آ رہا ہے اور اس عمل پر کسی نے بھی تنکیر نہیں کی۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت اس وراثت والے عمل سے بھی بھری ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نیز بہت سے صحابہ سے یہ عمل نص قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ مگر دوسری طرف مولانا ابراہیم صاحب دیولہ مدظ اللہ ہے کہ اجتماع رائے ونڈ سن 2021 میں وراثتی نسبت کی تنکیر و تنقیص و تمسخر فرما رہے ہیں۔ حضرت دیولہ صاحب پر واجب ہے کہ اپنے الفاظ واپس لیں اور رجوع کریں، اس لیے کہ حضرت کی بات نصوص کے خلاف واقع ہوئی ہے۔ اعتراض نمبر 158، حضرت دیولہ فرماتے رہتے ہیں کہ مرکز اصل نہیں، مرکز بدلتے رہتے ہیں، اصل تو کام ہے۔ جواب: مرکزیت کو باقی رکھنے کے لیے ہی تو امارت و قیادت و امامت ہے، تاکہ امت مسلمہ امیر کی چتر سایہ میں اجتماعیت اور وحدت کلمے کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ سیرت میں مرکز اور اس سے ترکیز کے بارے میں کثرت سے ترغیب و ترہیب ملیں گی۔ آج اگر مرکز کو غیر اصل قرار دے دے تو کل خدا نخواستہ حضرت دیولہ صاحب یہ بھی نہ اعلان فرما دے کہ نماز اصل ہے، مسجد اصل نہیں۔ خلفائے راشدین کا مرکز بدلنا اس وقت کی مجبوریوں کے تحت ہوا، نہ کہ خوشی سے۔ مثلا جو شخص یہ گمان کرے کہ حضرت علی و معاویہ رضی اللہ عنہما نے مدینہ طیبہ کو اپنی مرضی و خوشی کے تحت چھوڑا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ تنبیہ: امیر و امارت و مرکز کے بارے میں غلط بیانی کرنے والے امت مسلمہ میں صرف خوارج و معتزلہ تھے، اور بعد میں یہ کمیونزم ذہن رکھنے والے اسی عقیدے پر پائے گئے، العیاذ باللہ۔ حضرت دیولہ صاحب کے نظریات میں تبدیلی۔ حضرت ابراہیم دیولہ صاحب مدظ اللہ نے سن 2015 تک مرکز نظام الدین میں دوران بیان یہ فرماتے تھکتے نہیں تھے کہ مرکز میں ایسے رہو جیسے تم بیت اللہ شریف میں رہتے ہو۔ مرکز میں ایسے رہو کہ جس طرح تم بیت اللہ شریف میں رہتے ہو، اور سن 2016 سے فرمانے لگے کہ مرکز کیا ہے؟ ایک درگاہ ہے اور الیاسی گھرانہ اس کا مجاور ہے، نعوذ باللہ۔ اس قدر نظریات میں تغیر کا واقع ہو جانا حیران کن بات کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب باتیں حضرت دیولہ صاحب مدظ اللہ کے بیانوں کی آڈیو کیسٹ میں بھری پڑی ہے، دنیا تمام میں انہیں سنا گیا ہے۔ مرکز نظام الدین اللہ والوں کی آماج گاہ ہیں۔ پیر صاحب حضرت مولانا طلحہ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرکز نظام الدین میں قیام کے بعد فتنہ خبیثہ عالمی شورا اور فرضی وفاق العلماء الہند کے سارے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ شرعیت والے دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے اور کہتے رہے کہ اہل اللہ اور علماء و اکابرین مرکز نظام الدین اور امیر محترم حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم سے نالا ہے۔
شکایت کناں ہیں اور خلاف ہیں، لیکن وفات سے چند دن قبل حضرت مولانا پیر طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اچانک مرکز نظام الدین تشریف لانا اور قیام فرمانا اور پیر صاحب کی خدمت اقدس میں مشہور و معروف اکابرین علماء کا حاضری دیتے رہنا فتنہ خبیثہ عالمی شورا اور فرضی وفاق العلماء الہند کے چہروں پر تماچا رسید کر دیا ہے۔ بندہ 2 ماہ کی ترتیب پر سن 1980 میں مرکز نظام الدین میں تھا۔ اچانک حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب کاندہلوی قدس سرہ کا والا نامہ یعنی کہ خط آیا۔ حضرت شیخ قدس اللہ سرہ نے مدینہ منورہ سے خط بھیجا اور فرمایا کہ بھائی انعام بندہ زکریا تبلیغی مرکز نظام الدین میں بحیثیت ایک عام مسلمان 10 دن تبلیغی جدوجہد میں وقت گزارنا چاہتا ہے تاکہ امت مسلمہ میں جاری اس مبارک محنت میں میرے ان دنوں کا شمار ہو کر اتمام حجت ہو اور باعث مغفرت ہو۔ اس قیام کی شکل ایک شیخ کی طرح سے نہیں ہوگی بلکہ ایک عام فرد کی طرح سے، ایک عام فرد کی حیثیت سے ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ فقط اس مبارک والے نامہ کو پڑھ کر حضرت جی انعام الحسن صاحب بہت روئے اور فرمایا کہ وقت کے قطب نے دعوت و تبلیغ کے کام کو سراہا ہے، خوب انتظامات ہوئے اور تشریف آوری ہوئی۔ اسی طرح پورے 39 سال بعد ان کے صاحبزادے حضرت پیر طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابا حضور کی نقل اتار کر یہ شرف بخشا اور عملاً اعلان فرما دیا کہ مرکز نظام الدین ہمیشہ سے ہی اللہ والوں کی آماجگاہ و قرار گاہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گا۔ داعی کی صفت اعتماد۔ دعوتی کام میں مامورین کو اپنے امیر و قائد کی قابلیت اور ان کے خلوص کے بارے میں پورا اطمینان ہو، ایسا اطمینان جو محبت، بھروسہ، احترام اور اطاعت پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورۃ النساء۔ ترجمہ: تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات ختم کرنے کے لیے تجھے حکم فیصل نہ بنائے، پھر تو جو فیصلہ کر دے اس کو اسی طرح تسلیم کر لے کہ اس کے خلاف ذرہ برابر میل کدورت اس کے دلوں میں نہ آئے۔ فائدہ: یاد رکھیے امارت دعوت کا ایک جز ہے۔ امارت کے بغیر دعوت کا کوئی وجود نہیں۔ امیر و مامورین کے باہمی اعتماد ہی سے جماعت کا نظام مضبوط ہوتا ہے اور اس سے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور دعوتی محنت صرف اعتماد ہی سے مشکلات کی ان گھاٹیوں کو عبور کر سکتی ہیں جو داعیوں کی راہ میں آتی رہتی ہیں۔ اسی صورتحال کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ۔ سورہ محمد۔ ترجمہ: افسوس ہے ان کے حال پر، انہیں چاہیے تھا کہ وہ فرما برداری کرے اور اچھی باتیں کہے۔ فائدہ: پس ہمیں اپنے نظام دعوت کو بہتر بنانے کے لیے دلی طور پر اطاعت امیر پر عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ دعوتی اجتماعی محنت کی کامیابی کے لیے قیادت و امارت پر اعتماد ہی سب کچھ ہے، اور ہر تبلیغ والے کو اعتماد کا مفہوم سمجھنے کے لیے اپنے آپ سے یہ سوالات کرنے چاہیے۔ نمبر 1، کیا میں واقعی داعی اللہ بن کر جینا چاہتا ہوں؟ نمبر 2، کیا میری یہ ساری تگ و دو، محنت و قربانی و اطاعت محض اللہ کے لیے ہے؟ نمبر 3، کیا میں میرے امیر کی باتوں کو خود کی رائے پر ترجیح دے رہا ہوں؟ نمبر 4، کیا میں اپنی زندگی کا ساز و سامان دین کی سربلندی اور دعوتی تقاضوں پر لٹا رہا ہوں؟ نمبر 5، کیا میں دعوتی کام کو دین کے دیگر کاموں پر فوقیت دے رہا ہوں؟ نمبر 6، اگر ان سارے سوالات کے جوابات مثبت پیرائے میں ہو تو پھر کسی عزائم و ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے بیعت کا نظام ہے، اور اس بیعت کی وجہ سے مذکورہ بالا تمام باتیں ہم پر لاگو ہو جاتی ہیں۔ دعوت کا لب لباب۔ نمبر 1،
ہمیں اللہ چاہیے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں ہمارے رہنما اور رہبر ہو۔ نمبر 3، دعوتی کام ہمارا مقصد زندگی ہو۔ نمبر 4، اور اسی دعوتی کام کو کرتے کرتے ہم دنیا سے چلے جائیں۔ نمبر 4، تنبیہ، اپنے آپ کو سختی کے ساتھ ان اعمال کا پابند بنائے اور ان لوگوں کی طرح ہرگز نہ ہونا جو بے دست و پا لوگوں کی طرح گھروں میں بیٹھے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی قسمت میں صرف لمبی امیدیں اور نیک تمنائیں بھری رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت و مشقت و استقلال کے پہاڑ تھے۔ اللہ تعالی ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہر طرح کی رکاوٹوں کا صفایا فرمائے اور انسانوں کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔